السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الف لام میم، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں حروف مقطعات کے بارے میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کئی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بلا تخصیص تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مگر اس آیت میں قرآن کے ہدایت ہونے کو متقی لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ قرآن تا قیامت تمام بنی آدم کے لیے ہدایت ہے، مگر چونکہ اس کی ہدایت سے فائدہ صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، اس لیے یہاں صرف متقین کا ذکر فرمایا۔ یا متقین سے مراد المنیبین الی اللہ الذین یتقون الضد ویجتنبون العناد، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ اور رائے حق کے طالب ہیں، جب وہ ضد و عناد کو بالائے طاق رکھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ان پر یہ کتاب یقیناً ہدایت کی راہیں کھولے گی اور ان کے دلوں کو ضرور نور ہدایت سے روشن و منور کر دے گی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وما یتذکر الا من ینیب، سورہ مومن کی آیت۔ اسی طرح ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى میں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، سورہ قاف۔ ویہدی الیہ من اناب، سورہ رعد کی آیت ہے۔ یعنی ہدایت کو قبول کرنے اور اس کو رد کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ الذین یقیمون بالغیب،
اب یہاں پر متقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگ، متقین لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیبی، بے دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی، پہلی ایمان بالغیب، دوسری اقامت الصلاۃ، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری نشانی۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان میں وہ لوگ جو ظاہر و باطن میں مسلمان ہیں، ان کی 5 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ متقین کی پہلی صفت یؤمنون، یعنی ایمان لانا۔ ایمان کے معنی دل سے ماننے اور تصدیق کرنے کے ہیں، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حس و عقل کی رسائی اور دسترس سے ماوراء ہو، وہ غیب ہے۔ اور یہاں غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حس سے ناممکن ہے، اور ان کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع و اخبار ہی سے معلوم ہے۔ مثلاً ذات باری تعالی، فرشتے، کتب سماویہ، انبیاء متقدمین، احوال برزخ، علامات قیامت، حشر و نشر، صراط و میزان، جنت دوزخ وغیرہ۔ تو آیت کا حاصل یہ ہوا کہ وہ لوگ ان تمام امور کو جو ان کی عقل و فہم اور حس و ادراک سے باہر ہیں، محض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر سچا مانتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات جان لینی چاہیے کہ عالم الغیب کی تمام اشیاء، عالم غیب کی تمام اشیاء اور ان سے متعلق احوال، مثلاً عالم برزخ اور ما بعد الحشر کی تفصیلات، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ہی مانا جائے گا۔ اپنے گمان اور عالم شہادت پر قیاس کے ذریعے عالم غیب کی کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی۔ عالم غیب کے امور جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، مثلاً عذاب قبر، حشر و نشر، ان کا انکار کفر، اور جو امور دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں، مثلاً زندوں کے بعد بعض اعمال سے مردوں کا منتفی ہونا، مثلاً ایصال ثواب، امت کے صلاۃ و سلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا، اور عالم برزخ میں ارواح کا اجساد مثالیہ میں متمثل ہو کر عبادات اور دیگر افعال بجا لانا وغیرہ، ان کا انکار بدعت ہے۔ اور وہ امور جن کی بنیاد محض ضعیف اور بالکل کمزور روایتوں پر ہو، ان کے انکار سے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ایسے امور کے رد و قبول میں قرآنی ارشادات اور صحیح روایتوں سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ مردوں کا سننا
امت کے اعمال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا وغیرہ ایسے امور ہیں، ان امور کی پوری تحقیق اپنی اپنی جگہ آئے گی۔ متقی لوگوں کی دوسری صفات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔